مخصوص نوکر کو بلاتی ہے کہ تو بتا کیا حال رہا. اب اس نوکر کی سنیں. وہ نوکر نے کہا شہزادی اللہ کی قسم میں نے کائنات میں ایسا مرد نہیں دیکھا ہے. یہ جب جنگلوں سے نکلتا تھا شجر اس کو سلام کہتے تھے. جب یہ پہاڑوں سے گزرتا تھا پہاڑ جھک جھک کر اس پہ درود بھیجتے تھے. میں نے دیکھا ہے پرندے اس پہ اپنا سایہ کرتے تھے. آسمان اس پہ اس کے ساتھ چلتا تھا. جب اس کو کھانے کی ضرورت ہو آسمان کی طرف ہاتھ کرتا تھا جنت سے کھانا آ جاتا تھا. جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی ٹھوکر مارتا تھا پانی نکلنے لگتا تھا. اللہ کی قسم میں نے کائنات میں ایسی شخصیت نہیں دیکھی. میں نے دیکھا فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جنات اس کی خدمت کرتے ہیں. میں نے کائنات میں اتنا حسین مرد اتنا باعظمت مرد میں نے نہیں دیکھا. خدیجہ کہتی چپ مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ بتا کوئی عیب تو نہیں ہے. جب کوئی رشتہ کیا جاتا ہے عیب دیکھا جاتا ہے کیا کوئی عیب تو نہیں ہے. اس نوکر نے کہا شہزادی آپ کی عزت کی قسم. اس وقت عزت بہت مانی جاتی. شہزادی آپ کی عزت کی قسم یا تو وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے. کہ میری نظروں نے جو دیکھا یا تو وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے. جو مقامی مصطفیٰ دیکھو. اب جناب شہزادی نے سنا نوکر سے کہا نوکر سن میں نے تجھے 100 اونٹ سونے کے دیے. 100 اونٹ لاد کے سنا. آپ اتنا پریشان کیوں. ادھر سے کوئی بولا ارے ان کو دیے تھے اس نوکر کو 100 اونٹ. کتنے 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی. یمن کی پوری جائیداد تیرے نام. اس نوکر سے کیا کہا 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی کل جائیداد تیرے نام. اس نے کہا شہزادی کام کیا ہے. کہا بس چھوٹا سا کام ہے. کہا کام کیا ہے. کہا کام یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں چلے جاؤ میرا رشتہ لے کر اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کس کے لیے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہا شہزادی کام بہت بڑا ہے اجرت بہت کم ہے. کام بہت بڑا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر شہزادی آپ دیکھ لیتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس حساب سے اجرت بہت کم ہے اور کام بہت بڑا ہے. جناب شہزادی نے کہا بول کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شہزادی اگر نکاح آپ کا ہو جائے تو بس اتنا کرم کرتے کہ آپ کی اولادوں کے ساتھ میں جنت میں جاؤں. میں شہزادی اتنا چاہتا ہوں. اب آواز قدرت آئی اے خدیجہ تو پیغام ابو طالب کے گھر بھیج. اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شرفا حضرات کے ہاں مرد کی طرف سے پیغام آتا ہے عورت کی طرف سے نہیں جاتا ہے. مرد کی طرف سے پیغام آتا ہے عورت اسے قبول کرتی تھی. اب جناب خدیجہ نے کہا الہ العالمین آواز قدرت آئی تھی نا. جناب خدیجہ اپنی طرف سے نہیں بھیج رہی تھی آواز قدرت آئی تھی جناب خدیجہ پیغام بھیجو. تو جناب خدیجہ نے کہا الہ العالمین یہ تو شرم و حیا کی بات ہے میں عورت ہوں عورت ہو کر کے میں پیغام بھیجوں. کہا نہیں تو مالدار ہے تو بہت رئیس گھرانے کی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا تو آنے والی جاہلی قوم یہ کہے گی کہ اسلام کو شریعت کو پیسے کی ضرورت تھی محمد نے لالچ میں شادی کی تھی. اللہ سب کچھ گوارا کر سکتا ہے اپنے مصطفیٰ پہ الزام گوارا کر سکتا ہے. لہذا پیغام تو بھیجے گی. اب جناب خدیجہ فرماتی الہ العالمین میں پیغام بھیجوں یہ تو شرم کی بات ہے حیا کی بات ہے. اللہ نے فرمایا اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو تو پیغام بھیج میں اس کو شریعت محمد بنا دوں گا کہ جب تک عورت سے اجازت نہ لی جائے نکاح ہی نہیں ہوگا. یہ جناب خدیجہ کی سنت ہے. آپ نے پیغام بھیجا تھا اب جب تک عورت کی اجازت نہ دے نکاح نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ پیغام تو بھیج میں اسے شریعت محمد بنا دوں گا. اب جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا. اب جناب خدیجہ نے جب پیغام بھیجا تو اعلیٰ خاندان تھا میرے رسول کی شادی ہونی تھی. جناب ابو طالب نے اسے ایکسپٹ کر لیا اسے قبول کر لیا. اب جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کارڈ لکھے جاتے ہیں. کارڈ لکھے جاتے ہیں تو ہم لوگ جب کارڈ لکھتے تو کیا لکھتے ہیں اوپر سے کہ فلاں بیٹے فلاں ابن فلاں کی شادی ہے فلاں ابن فلاں بنت فلاں کے ساتھ میں اور آپ سے دعوت میں آنے کی استدعا ہے گزارش ہے. نبی کے گھر میں کبھی استدعا کبھی گزارش نہیں کی جاتی ہے. جناب ابو طالب نے لکھا
ताहो यासीन मुजम्मिल व मुदस्सिर की शादी है, यानी मेरे भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी है, और मैं काबे का मुतवल्ली, मैं सरदार कुरैश, मैं सरदार काबा तुम सबको हुक्म देता हूं कि इसमें शिरकत करनी है। इस घराने में इब्तिदा नहीं किया जाता, हुक्म दिए जाते हैं। जनाब मुतालिब ने हुक्म दिए, लिखा हुक्म दिया जाता है कि तुम लोग इसमें शिरकत करो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में। अब मालूम है जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो, जब कार्ड छप जाते हैं तो सबसे पहला ये तरीका होता है कि अपने रिश्तेदारों में उनको कार्ड भेजे जाते हैं, उनको दावत दी जाती है जो सबसे दूर के रिश्तेदार हो, दूर है, कोई अमेरिका में, लंदन में, वो सबसे पहले आएगा। ऐसे ही होता ना, एक हफ्ता पहले कोई आ जाता, पाकिस्तान में 15 दिन पहले आ गया, अमेरिका में वो 10 दिन पहले आ गया। इस तरीके से जो दूर होते वो आ जाते हैं। मुस्तफा के सारे रिश्तेदार दूर के थे, कोई अर्श आदम का था, कोई 7वें आसमान का था, कोई 3रे आसमान का था, कोई 4थे आसमान का था। मुस्तफा के सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। कार्ड लेने कौन, हम लोग कार्ड भी बंटवाते ना, तो एक नाव की जरूरत होती है, एक नौकर की जरूरत होती है। मुस्तफा के घर का पुराना नौकर आया, जनाब जिब्रील आए मुस्तफा के कार्ड तकसीम करने के लिए। अब वो तकसीम करने के लिए कार्ड जाते हैं और मुस्तफा के सब रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू होते हैं। मुस्तफा के रिश्तेदार कौन, जनाब आदम सफ में खड़े हैं, जनाब आदम है, जनाब यूनुस है, जनाब यूसुफ है, जनाब यहया है, जनाब जकरिया है, जनाब याकूब है, जनाब इब्राहिम है, जनाब इस्माइल है। सब लाइन से आकर खड़े हो गए। ये दूर के रिश्तेदार थे। अब जब रिश्तेदार आ जाते तो सब लोग कहते नहीं है कि मेरे लायक कोई खिदमत तो बताइए। क्या समा रहा होगा, 1,24,000 नबी हाथ बांधे खड़े होंगे, या रसूलुल्लाह मेरे लायक कोई खिदमत, या रसूलुल्लाह मेरे लायक कोई काम। जनाब अबू तालिब एक को बता रहे होंगे, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये है, तुम ये करो। ऐ इब्राहिम तुम मोहम्मद के सर पे ताज ज़र्दी रखोगे, ऐ यूसुफ तुम हुस्न का सदका निछावर करोगे, ऐ इस्माइल मदीने की गलियां कच्ची हैं, तुम्हारे पैर से ज़मज़म निकला है, तुम ज़मज़म से मदीने की गलियों को भिगाओ और रोशन करोगे। सब नबी अपने अपने काम पे लगे होंगे। उसके बाद मालूम है क्या होता है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनते हैं। किस अंदाज में, ताहा का सेहरा है, मुजम्मिल की खुशबू है, मुदस्सिर की मेहंदी है, यासीन की लड़ियां पड़ी हुई है। मुस्तफा इस शान और शौकत से जब निकलते हैं तो मालूम है क्या होता है, जनाब अबू तालिब सबसे आगे आते हैं, ऐलान करते हैं, ऐ मक्के वालों अपनी अपने छतों के ऊपर आ जाओ, अपने अपने दरवाजों को खोल दो। देखो देखो ये अब्दुल्ला के यतीम की नहीं बल्कि मुसलमानों के सरदार की शादी है, हमारे आका की शादी है। जनाब अबू तालिब ऐलान करते हैं। अब ये शादी बहुत शान और शौकत से निकलती है। जिस बारात में फरिश्ते होंगे, अंबिया होंगे, जब लोग की बारात लेके जाते हैं जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं उनको आगे करते हैं। कोई जज है, कोई मालूम हो जाए कि इनके घर में इतने मंत्री हैं, इनके घर में इतने जज हैं, इनके घर में इतने वकील हैं, सब पढ़े लिखे, इतने आलिम हैं, इतने मुफ्ती हैं, सब अच्छे ओहदे पे जो होंगे उनको आगे कर देते हैं। मुस्तफा की बारात कैसे चली होगी, जनाब आदम होंगे, इब्राहिम होंगे, मूसा होंगे, हजरत ईसा होंगे, यहया होंगे, जकरिया होंगे, इब्राहिम होंगे, इस्माइल होंगे। इस शान से मुस्तफा की बारात जा रही है। जैसे ही ये बारात दरवाजे खदीजा पे पहुंचती है, बारात ठहर जाती है। इस्तकबाल में उधर जनाब मरियम है, जनाब हव्वा है, जनाब आसिया है। अब वहां पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, आज तक आपने ये सुना होगा मुस्तफा के घर में फाका हुआ था, मुस्तफा के घर में खाना नहीं पकता था, मुस्तफा 3-3 दिन भूखे रहते थे। ये भी बता दें, मुस्तफा की शादी में खाना जिसमें चला था सोने के बर्तन थे। जनाब खदीजा ने सोने के बर्तनों में खाना खिलवाया। और एक बर्तन जो गंदा हो जाए, एक तमाम लवाजमात थे, एक बर्तन में दूसरी चीज ना निकालना, जितनी चीजें हैं अलग अलग बर्तनों में निकालो। सोने के बर्तन थे। जब लोगों ने खाना खा लिया, जनाब खदीजा के घर से पैगाम आया, नौकर को बुलाया जाए। नौकर आया, नौकर को बुलाया गया, कहा जाओ पहाड़ी पे खड़े होकर ऐलान कर दो, जिसने जिस खाने में खाया है, जिस बर्तन को झूठा किया है, झूठे बर्तन छोड़ के न जाए, मक्के वाले यहाँ से बर्तन अपने घर लेते जाए। वो बर्तनों से तवारीख में आता है
کئی نسلیں امیر ہو گئی، کئی نسلیں اس کھانے اس برتنوں سے کاروبار کرتی رہی. وہ کھانا چلتا ہے. کھانے کے بعد نکاح کا مرحلہ آتا ہے جو بہت زیادہ دقیق ہے. اس سے یہ محسوس ہوگا جناب ابو طالب کا مقام کیا ہے. جناب ابو طالب آتے ہیں اسی شایان شان کے ساتھ میں، شایان شان کے ساتھ میں آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھانے والا ہے، حافظ ہو، عالم ہو، قاضی ہو، کوئی ہو، تو جتنے بھی دوست یار ہوتے ہیں سب الگ ہو جاتے ہیں. یہاں تک دولہا پورا کھا تو نہیں ہو پاتا کیونکہ سب پہنے ہوتا ہے، تو ہلکا تھا وہ بھی کھسک کے ادب کرتا ہے. اللہ اکبر، کیا مقام رہا ہوگا جب جناب ابو طالب نکاح پڑھانے آئے ہوں گے. سب ہٹے ہوں گے، مصطفیٰ ذرا سا کھس کے ہوں گے، آئیے چچا حضور. اللہ کی قسم اس ادب کا پوری زندگی ادب نہیں کرتا جس کے ادب میں مصطفیٰ کھس کے ہوں گے. قربان میری زندگی کے سارے ادب اس ایک ادب. جناب ابو طالب نے مصطفیٰ کا خطبہ پڑھا. سب سے پہلا نکاح سارے کسی بھی کتابوں میں، چاہے کسی بھی فرقے کی کتابیں ہوں، جناب ابو طالب نے. اب بس اتنا سا کہوں گا کہ اپنا نکاح کسی پرشی سے پڑھوا سکتے ہو؟ کسی کافر سے؟ کہ سید الانبیاء کا نکاح کوئی اور پڑھائے گا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب ابو طالب نے جب پڑھایا تھا تب آواز قدرت آئی تھی، اے ابو طالب یہ احسان بھی نہیں رکھیں گے، تو نے میرے محبوب کا نکاح پڑھایا ہے، میں تیرے بیٹے کا نکاح پڑھوں گا. تو نے فرش پر پڑھایا ہے، میں عرش پر پڑھاؤں گا. جناب ابو طالب نے کہا، مصطفیٰ کا خطبہ پڑھا، سب سے پہلے کہا تھا الحمدللہ. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابو طالب کہہ رہا ہے الحمدللہ. یہ وہ ابو طالب ہے جن کے گھر سے دین کا پیغام بھیجا گیا ہے، جن کے گھر سے دین پہنچایا گیا ہے. میں آپ سے پوچھوں، مکے میں سب سے افضل جگہ کعبہ ہے. مصطفیٰ نے دین کا پیغام ابو طالب کے گھر سے کیوں دیا؟ کعبے کی چھت سے کیوں نہیں دیا؟ سب سے متبرک جگہ تھی. جب مولوی کا دامن تھام لو کہ کعبے کی چھت سے دین کا پیغام کیوں نہیں دیا گیا، ابو طالب کے گھر سے کیوں؟ تو وہ مولوی مجبور ہو جاتا ہے، کہتا نہیں کعبے کی چھت سے نہیں ہو سکتا کیونکہ کعبے میں بت رکھے تھے، کیونکہ کعبے میں بت رکھے تھے. میں سمجھ گیا یہ مولوی دل سے مانتا ہے کعبے میں بت تھے لیکن ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے. تبھی یہاں سے وحدانیت کا پیغام ہوا. اب جناب ابو طالب نے اس گھرانے سے کہا جو عرب کا سب سے رئیس گھرانہ تھا، کہا بتاؤ مہر کیا باندھوں؟ یہ معمولی شخصیت کہہ سکتا ہے؟ مہر کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کے گھر میں سونے کے برتنوں میں کھانا دیا گیا ہے، جس کے گھر میں آیت تطہیر کے پردے جگے ہو، جس کے گھر میں جبریل نوکری کرتے ہو، اس گھر والوں سے کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب مہر میں کیا دوں؟ کائنات ساقط تھی کہ ابو طالب کیا دے گا؟ ابو طالب اس گھرانے کو کیا دے گا جو عرب میں سب سے رئیس ہے؟ ابو طالب نے دیکھا کہ جاہل مت بن، اللہ نے کائنات میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جو محمد اور علی کے قبضے کے باہر ہو. سب کچھ میرے گھر کا ہے، تم کو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. جناب ابو طالب نے معلوم ہے کیا دیا تھا؟ 700 مسکال سونا. کتنا؟ 700 مسکال. مسکال جانتے ہیں؟ ایک مسکال 100 لال اونٹ کے برابر سونا ہوتا ہے، ایک مسکال. اور جناب ابو طالب نے 700 مسکال دیا. یہ احسان ہے جناب ابو طالب کا. دوسرا احسان جناب خدیجہ کا ہے. جناب خدیجہ کا جب نکاح ہو گیا، جناب خدیجہ رسول کے گھر میں تھی. ایک دن رسول کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کافر مکے کے غنڈوں نے رسول کے پیچھے کچھ بچے لگا دیے کہ معاذ اللہ یہ پاگل دیوانے ہیں، ان پہ پتھر مارو. اور کعبے کے لوگ، وہاں مکے کے لوگ گالیاں دیتے، پتھر مارتے. خدیجہ کے دروازے پہ آ گئے، جناب خدیجہ کے دروازے پہ آ گئے. اب جناب خدیجہ کے دروازے پہ آئے، میرے رسول اندر پہنچے تھے. توجہ ہے نا؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ میرے رسول اندر پہنچے. جناب خدیجہ نے دیکھا میرے رسول پریشان ہے، میرے رسول کے پسینہ نکلا ہوا ہے، میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو ہے، پتھر مارے گئے تھے. آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے تبھی مزہ آئے گا.
درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعدد کل حسن و جمالی. جناب خدیجہ نے پوچھا میرے آقا میرے مولا کیا ہوا آپ پر اتنا پریشان کیوں ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا کفار مکہ میرے پیچھے ہیں، آج انہوں نے حد کر دی، آج یہ میرے پتھر مارتے ہوئے میرے